یہ کہانی ہے ایک ایسے خاتون کی جسے اللہ نے اس کی آدھی عمر میں ایک بیٹی عطا کیا جو نہایت نیک اور رب کا عبادت گزار تھی۔ اس عورت کو اللہ نے اس کی آدھی عمر میں ہی کیوں اولاد سے نوازا تھا؟ آخر کیوں اس عظیم خاتون کی شوہر اور بیٹی کے نام سے قرآن کا سورہ بھی ہے؟ آخر وہ پرہیز خاتون کون تھی جسے خدا نے ایک نیک سیرت بیٹی عطا کیا جو بعد میں ایک عظیم پیغمبر کی ماں بنی؟ یہ کون تھی؟ ان کی جنم کیسے ہوئی؟ آخر وہ کس عظیم پیغمبر کی ماں بنی؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے تیار ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو تھے، لیکن ان کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ وہ یروشلم کے رہنے والے تھے۔ مریم کے والد کا نام حضرت عمران تھا، جن کے نام پر قرآن میں ایک مکمل سورہ ہے۔ زکریا علیہ السلام عمران علیہ السلام کے گہرے دوست تھے۔ آپ بچپن سے ہی بہت نیک اور رحم دل تھے۔ خدا نے آپ کو بنی اسرائیل قوم کی ہدایت کے لیے اپنا نبی چنا تھا۔ عمران علیہ السلام کی بیوی حنا جو عیسیٰ علیہ السلام کی نانی تھی اور حنا کی بہن عائشہ زکریا علیہ السلام کی بیوی تھی۔ حنا بڑی ہی متقی اور پرہیزگار خاتون تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حنا ایک دن اپنے باغ میں بیٹھ کر تھی۔ اچانک اس کی نگاہ ایک پرندے پر پڑی جو اپنے بچے کو چونچ سے کھانا کھلا رہی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر حنا کے دل میں اولاد کی محبت بھڑک اٹھی اور خدا سے دعا کی، اے پروردگار مجھے بھی اولاد کی رحمت سے نواز۔ حنا جب آخری عمر میں حاملہ ہوئی تو وہ بیت المقدس میں جا کر خدا کی بندگی میں مشغول ہو گئی اور پھر نذر مانی کہ یا رب میرے پیٹ سے جو لڑکا ہوگا وہ میں نے تیری نذر کیا تاکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے اور ہمیشہ تیری یاد میں لگا رہے اور وہ دنیا کا کام نہ کرے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ بعض لڑکوں کو ان کی ماں باپ اپنے حق سے آزاد کر دیتے تھے اور خدا کی نذر کیا کرتے تھے اور پھر تمام عمر ان کو دنیا کے کسی کام میں نہ لگاتے تھے۔ چنانچہ 9 ماہ کے بعد اس نے لڑکی جنی جس کا نام مریم رکھا۔ اس حنا عورت کا دل اس واقعے سے سست ہو گیا، یعنی اس کا مطلب تھا کہ بیٹا ہوتا، بیٹی ہونے سے وہ اپنے دل میں ناخوش تھی کہ میری نظر بھی پوری نہ ہوئی، کیونکہ اس امت میں لڑکی کو نظر اللہ کرنے کا دستور نہ تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اور جب مریم بی بی 7 برس کی ہوئی تو تب ان کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیت المقدس میں حضرت زکریا کے پاس گئے اور ان کو سلام کیا اور پھر کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے نذر کی تھی کہ اگر لڑکا ہوا تو اس کو مسجد الاقصی کی خدمت میں دوں گی۔ جب میں نے لڑکی جنی اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور اس کو لے کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں تاکہ وہ اس مسجد میں رہے اور مسجد کی خدمت کرتی رہے۔ چنانچہ حضرت زکریا نے مسجد کے مصلیوں سے دریافت کیا کہ اس کی پرورش کون کرے گا۔ تب وہاں کا ہر شخص یہ کہنے لگا کہ میں اس کی پرورش کروں گا۔ آخر میں سب میں نزاع پیدا ہو گیا۔ کسی نے کہا اس کو میرے حوالے کرو اور کسی نے کہا اسے مجھے دے دو۔ پھر بات اس پر ٹھہری کہ ہر آدمی اپنا اپنا قلم جس سے تورات لکھی جاتی تھی ان کو ایک لغن پانی بھر کر اس میں ڈال دو۔ جس کا قلم پانی کے اوپر رہے گا وہی آدمی کفیل مریم ہوگا۔ سب کا قلم پانی میں ڈوب گیا، لیکن زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر ہی رہا۔ چنانچہ حضرت زکریا کی طرف سے ان کو پالنا ٹھہرا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا کی بیوی مریم کی خالہ تھی، بس انہوں نے ہی اس کو پالا اور ان کے واسطے مسجد میں ایک حجرہ بنوایا گیا۔ دن میں مریم اس میں عبادت کرتی تھی اور رات کو حضرت زکریا ان کو اپنے ساتھ لے آتے تھے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام مریم کو مسجد میں لے جا کر حجرے کے اندر بند کر کے گھر چلے گئے۔ چنانچہ جب ان کو یاد آیا تو انہوں نے ایک آہ ماری اور نہایت افسوس کرنے لگے کہ بھوکا پیاسا مریم کو اس کے کمرے میں بند کر دیا۔ جلدی سے جا کر مسجد کے حجرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ مختلف انواع و اقسام کے طرح طرح کے کھانا اور بے موسم کے پھلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور حضرت مریم نماز پڑھ رہی ہے۔ جب انہوں نے نماز سے فراغت کی تو حضرت زکریا نے پوچھا، اے مریم، یہ کھانا اور میوے اس بند کمرے میں کس طرح آئے اور کہاں سے آئے اور اس کو کون لایا؟ وہ بولی، یہ کھانا میرے اللہ کی طرف سے آئے اور ان کو فرشتے لائے۔
اللہ نے مریم علیہ السلام کو 3 دن اور رات بہشت کے کھانے سے پرورش کیا۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ نے برگزیدہ کیا تجھ کو اور پاک کیا تجھ کو ساری جہاں کی عورتوں سے۔ اے مریم، تو بندگی کر اپنے رب کی اور اسی کو سجدہ کیا کر اور اسی کو رکوع کیا کر، 7 رکوع کرنے والوں کے۔